آگے ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان. ان کے حوالے سے صرف میں زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا. ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ حق پر چلنا چاہتے ہیں اور آپ حق اور باطل میں فرق نہیں کر پا رہے، حق اور باطل میں فرق نہیں کر پا رہے، تو جس طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں آپ نے ہمیشہ اس کی اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جانا ہے. آپ سیدھے جنتی ہیں. ایک حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے جو طبقے ہیں ان میں سے ایک طبقہ عالم دین کا بھی ہوگا. یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ کون سے عالم دین ہوں گے. جن کی وجہ سے عزت ان کو ملی، یہ انہی کے ساتھ نمک حرامی کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں، اور آگے بھی انہوں نے ذلیل ہی ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. آگے سعد رضوی صاحب، ماشاءاللہ ان کے والد صاحب خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے اپنی ساری زندگی ناموس رسالت میں پہرا دیا. ان کی گواہی ساری دنیا دیتی ہے. وہ بہت ہی ایک شریف النفس انسان تھے، اور مزے کی بات انہوں نے اپنی وراثت میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. ایک چھوٹے سے گھر میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری. ایک گاڑی تھی میرے خیال سے، وہ بھی انہوں نے سیل کر دی تھی. تو یہ جو کچھ بھی اب سعد رضوی صاحب کے پاس ہے، یہ ساری عنایت ہے، یہ ان کی اپنی محنت ہے. یہ جو کچھ بھی اب ان کے پاس ہے، جتنی بھی مرسڈیز گاڑیاں اور جتنی بھی کرولا اور وٹ ایور جو بھی ان کے پاس ہے، یہ سب ان کی اپنی محنت ہے. محنت اس طرح سے ہے کہ ان کی جو بل ہے اس میں کوئی جو آؤٹ فنڈر ہے وہ آتا ہے، وہ تھوڑی سی اوپر سے برسات کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی بل تھوڑی سی بھر دیتا ہے اور یہ باہر نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ باہر نکلتے ہیں احتجاج کرتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں اور ان کو مرواتے ہیں اور اپنے کیسز ختم کرواتے ہیں. لیکن جب صحیح الاصل بات آئے تو یہ اپنی بل سے نہیں نکلتے. یہ صرف جب ان کو دھن دکھائیں گے تب آپ ان کا من بنائیں گے. اب ایک عورت نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. آپ نکلیں باہر، کیوں نہیں نکلے؟ آپ باہر نکلیں، اس کو گھر سے نکال کے قتل کریں. کیوں نہیں قتل کیا؟ فرانس نے خاکے بنائے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. تب پتا تھا یہاں پہ بیٹھ کے وہاں کچھ نہیں ہم کر سکتے. اب جب یہ پتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم یہ کر سکتے ہیں، تب آپ نے نہیں نکلنا. آپ اس عورت کے قتل کے لیے یا اس عورت کو سزا دلوانے کے حق میں آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کے بعد ایک پیر افضل قادری صاحب ہیں، انہوں نے مرزا محمد علی کو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آن ایئر کہا کہ جی جو بندہ اس شخص کو قتل کرے گا میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں. اب جو عورت نے جیڑی عورت نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیتا ہے تے کتھے تہاڈی غیرت ٹوٹ گئی؟ ہوں تہاڈی غیرت نہیں گوارا کیتی کہ میں ایک اور آن ایئر جا کے ریکارڈ دے دواں کہ عورت نے گستاخی کیتی ہے تے او آخری نبی اپنے آپ کو کہندی ہے بھی اونوں قتل کرو، میں او دے عوض وی تانوں پیسے دیاں گا. ہن غیرت کتھے گئی ہے؟ دراصل او بندہ تہاڈے جیڑی ہے نا پیری فقیری اے ختم کر رہا ہے. تہاڈی جنگ او دے نال نہیں، تہاڈی جنگ ہے اپنے نفس دے نال کہ جنہیں تانوں بن چھڑیا ہے. تے اے تہاڈا نفس او کتا ہے جنہیں تک تانوں وڈ نہیں لیندا تسی چپ کر کے بہندے نے. تے بات یہ ہے کہ آپ نے بائی نہیں نکلنا. اب آپ وہ عورت نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، بے شک وہ کذاب ہے. اب آپ اس پہ آپ نے انعام نہیں رکھا. یہ آپ کے ایمان کا پیمانہ ہے، اس پیمانے سے ہم نے آپ کو ماپ لیا ہے. تو یہ کچھ نامور شخصیات تھیں. شخصیات تو اور بھی بہت ہیں، لیکن ابھی زیادہ بات لمبی کرنے کا فائدہ نہیں. یہ وہ ہیں جو اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، پاکستان کو غلط رستے پہ لے جا رہے ہیں، پاکستان کو کھا رہے ہیں. اب پاکستان پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کی 15ویں جو میری ڈیمانڈ ہے، جو میرا مطالبہ ہے، حکومت سے میرا کوئی مطالبہ نہیں، کیونکہ حکومت ویسے ہی اس کام سے بری الزما ہے. 15واں باب ہے جس میں مذہب کے متعلق جرائم ہیں. جہاں پر میں جو 2 آرٹیکل ہیں جو میرے نزدیک بہت ہی نازک آرٹیکل ہیں.
ایک آرٹیکل 295 بی ہے اور ایک آرٹیکل 295 سی ہے. 295 بی قرآن پاک کے نسخہ کی بے حرمتی وغیرہ کرنا. جو کوئی شخص قرآن پاک کے نسخہ یا اس کے کسی اقتباس کی بے حرمتی کرے اور نقصان یا اسے نقصان یا اس کی بے ادبی کرے یا اسے توہین امیز طریقے سے کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرے تو وہ عمر قید کی سزا کا مستحق ہوگا. ایک 295 سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین امیز الفاظ وغیرہ استعمال کرنا. جو کوئی شخص الفاظ کے ذریعے چاہے زبانی ہوں یا تحریری یا مری نقوش کے ذریعے یا کسی تہمت کنایا یا در پردہ تعریض کے ذریعے بلا واسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کی توہین کرے گا تو اسے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور یہ جرمانے کی سزا کا بھی مستحق ہوگا. وجہ سانو عمر قید جرمانہ نہیں چاہیے, ساڈی ڈیمانڈ ہے سزائے موت دی. بس یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے, یہ بنیاد ہے کہ اگر کسی عمارت کی بنیاد پختہ نہ ہو تو وہ عمارت زیادہ دیر ٹکتی نہیں, اور یہی وجہ ہے آج ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. آپ لوگوں نے ہماری بنیاد کو کمزور کیا ہے, آپ لوگوں نے ہمیں اس قوم کو منگتا بھکاری اور سب سے دنیا میں گھٹیا ترین قوم ہم لوگوں کو تم لوگوں نے بنایا ہے. ہمیں اس میں امینڈمنٹ چاہیے. یہ آرٹیکل 295 بی اور 295 سی میں ہمیں اس میں صرف سزائے موت کی جو پنشمنٹ ہے وہ چاہیے. اس کے علاوہ عمر قید کی اور جرمانے کی سزا ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں صرف سزائے موت کی سزا چاہیے. اور اس میں ایک اور امینڈمنٹ ہونی چاہیے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے جیسے اس عورت نے کیا ہے, اور یہ اس نے آن دا ریکارڈ کہا ہے, آن دا ریکارڈ اس عورت نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اس کے بعد کوئی دوسری دو ٹوکرائیں نہیں بندی, اس کو سیدھا تختہ پھانسی پر چڑھانا چاہیے. ہماری یہ آپ سے میری ان لوگوں سے یہ درخواست ہے جن میں کچھ غیرت ہے. حکومت سے میری کوئی اپیل نہیں یا ایسے لوگوں سے کوئی اپیل نہیں جو اس تنظیم کو, اس کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ اس نے خود اپنے ذاتی طور پر یہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں پائے نا, ایہو جی کوئی گل نہیں جی ہے. ٹھیک ہے, ایک نو پیچھو سپورٹ آ رہی ہے, سپورٹ تانوں بھی پتا کی آ رہی تے سانوں بھی پتا کی آ رہی. تے سانوں اس قانون دے وچ امینڈمنٹ چاہیے, صرف پھانسی دی سزائے موت. ساری بنیاد پکی ہونی چاہیے, ساری بنیاد پکی. اسی اگر تسی نہیں کرتے الحمدللہ اسی کریں گے. ٹھیک ہے, ہم اس بنیاد کو پکا کر کے چھوڑیں گے. اور آپ بھی عہد کریں, اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں, جتنا ہو سکے شیئر کریں, اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے اوپر یہ ذمہ داری سمجھیں کہ ہم نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. آج کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.